بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر شہید رضوان اللہ تعالی علیہ، ولادت اور خاندانی پس منظر۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کی ولادت 19 اپریل سن 1939 عیسوی کو ایک علمی اور دینی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد آیت اللہ سید جواد خامنئی ایک پارسا عالم دین تھے، جبکہ والدہ زہد و عبادت کا پیکر تھیں۔ بچپن ہی سے سادگی، عبادت، مطالعہ اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت آپ کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ غربت کے باوجود گھر کا ماحول علم و تقویٰ سے بھرپور تھا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے بعد میں ایک عظیم فقیہ، مفکر اور رہبر کی شخصیت کو جنم دیا۔ ابتدائی دینی تعلیم اور حوزوی سفر۔ کم عمری میں ہی قرآن، عربی ادب، منطق اور فقہ کی تعلیم کا آغاز کیا۔ مشہد کے مدارس میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے اعلیٰ دینی تعلیم کی طرف قدم بڑھایا۔ آپ اپنی غیر معمولی ذہانت اور قوی حفظے کے باعث اساتذہ کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اسی دور میں آپ نے اسلامی تاریخ، فلسفہ اور معاصر سیاسی افکار و نظریات کا بھی گہرائی سے مطالعہ شروع کیا، جس نے آپ کی فکری شخصیت کو مزید نکھارا۔ ہجرت اور بزرگ اساتذہ سے استفادہ۔ سن 1957 عیسوی میں آپ قم المقدسہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے حوزہ علم قم کے عظیم اساتذہ سے کسب فیض کیا، بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آیت اللہ برجردی علیہ الرحمہ اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ علماء سے استفادہ کیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب آپ کے اندر فقاہت کے ساتھ سیاسی شعور، عرفانی ذوق اور امت مسلمہ کے مسائل کا احساس مزید گہرا ہوا۔ انقلابی شعور اور شاہی نظام کے خلاف جد و جہد۔ سن 1960 عیسوی کی دہائی میں ایران میں شاہ ایران محمد رضا پہلوی کے ظلم و استبداد کے خلاف تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں۔ آیت اللہ خامنئی نے امام خمینی علیہ الرحمہ کے انقلابی افکار کو نوجوان نسل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے خطبات، دروس اور خفیہ تنظیمی سرگرمیوں نے عوام بالخصوص طلباء اور علماء میں بیداری پیدا کی۔ یہی سرگرمیاں بعد میں آپ کی مسلسل گرفتاریوں اور جلا وطنی کا سبب بنی۔ گرفتاریاں اور قید و بند کی سختیاں۔ سن 1963 عیسوی کے بعد شاہی حکومت نے آپ کی انقلابی سرگرمیوں کو خطرہ سمجھتے ہوئے کئی مرتبہ گرفتار کیا۔ ساواک کی جیلوں میں سخت ترین تفتیش، تشدد برداشت کرنے کے باوجود آپ کے عزم میں کوئی کمزوری نہ آئی۔ جیل کے دنوں میں بھی آپ قرآن کریم، نہج البلاغہ اور اسلامی فکر کے مطالعے میں مشغول رہے اور دوسرے قیدیوں کی فکری تربیت کرتے رہے۔ جلا وطنی اور عوامی رابطہ۔ سن 1977 عیسوی میں آپ کو ایران کے دور افتادہ علاقے ایران شہر میں جلا وطن کیا گیا۔ حکومت کا خیال تھا کہ اس طرح آپ عوامی اثر و رسوخ سے دور ہو جائیں گے، لیکن وہاں بھی آپ نے تبلیغ، تعلیم اور سماجی خدمت کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لیے۔ محروم علاقوں میں آپ کی موجودگی نے عوام میں دینی بیداری اور انقلابی شعور کو مزید مستحکم کیا۔ اسلامی انقلاب میں کلیدی کردار۔ سن 1978 عیسوی اور سن 1979 عیسوی میں جب اسلامی انقلاب اپنے عروج پر پہنچا تو آیت اللہ خامنئی امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اہم ترین انقلابی ساتھیوں میں شمار ہونے لگے۔ آپ نے جلسات، خطابات اور تنظیمی امور کے ذریعے انقلاب کو عوامی تحریک میں بدلنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد آپ ان شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے نئے اسلامی نظام کی فکری و عملی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ اسلامی جمہوریہ کے ابتدائی عہدے۔ انقلاب کے بعد آپ کو مختلف اہم ذمہ داریاں سونپی گئی۔ آپ انقلاب کونسل کے رکن رہے، امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نمائندے کی حیثیت سے پاسداران انقلاب کی تنظیم میں شریک رہے اور اسی طرح نماز جمعہ کے خطیب کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ اس دور میں آپ کی تقاریر نے انقلاب کے دفاع، وحدت امت اور اسلامی حکومت کے استحکام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ دہشت گردانہ حملہ اور معجزانہ نجات۔ 27 جون سن 1981 عیسوی کو تہران کی ابو ذر مسجد میں خطاب کے دوران آپ پر بم سے جان لیوا حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ منافقین کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں آپ شدید زخمی ہوئے اور آپ کا دایاں ہاتھ متاثر ہوا، لیکن حیرت انگیز طور پر آپ زندہ بچ گئے۔ اس واقعے نے ایرانی عوام کے دلوں میں آپ کے لیے مزید
محبت اور احترام پیدا کیا۔ صدر جمہوریہ اکتوبر سن 1981 عیسوی میں آپ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ نے مسلسل 2 ادوار تک یعنی سن 1989 عیسوی تک صدارت کی ذمہ داری نبھائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران عراق کی مسلط کردہ جنگ کا سامنا کر رہا تھا۔ آپ نے جنگی حالات میں عوامی حوصلہ بلند رکھا، ریاستی اداروں کو منظم کیا اور انقلاب کی بقا کے لیے دن رات کوششیں کی۔ دفاع مقدس میں سپہ سالاری۔ ایران عراق جنگ سن 1980 سے 1988 کے دوران آپ محاذوں پر مجاہدین کے درمیان حاضر ہوتے، سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے اور جنگی حکمت عملی میں شریک رہتے۔ آپ کی سپہ سالاری نے دفاع مقدس کے جذبے کو مضبوط کیا۔ اس دور میں آپ نے شہداء کے خاندانوں کی دلجوئی اور ان سے ملاقات، عوامی استقامت اور قومی وحدت کو اپنی ترجیحات میں رکھا۔ علمی، فکری اور ثقافتی خدمات۔ سیاسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آیت اللہ خامنئی نے علمی و ادبی میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دی۔ آپ عربی و فارسی ادب پر گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ متعدد کتابوں کے مصنف اور مترجم تھے اور نوجوانوں میں مطالعے کی ثقافت کو فروغ دینے پر ہمیشہ زور دیتے رہے۔ آپ کی تقاریر میں قرآن کریم، نہج البلاغہ، تاریخ اور معاصر عالمی سیاست کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ منصب رہبری پر انتخاب 3 جون سن 1989 عیسوی کو امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحلت کے بعد مجلس خبرگان رہبری نے آیت اللہ خامنئی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا رہبر منتخب کیا۔ بودن رهبر تو این مقطع همین مقطع یہ لمحہ ایران کی تاریخ کا انتہائی حساس مرحلہ تھا۔ آپ نے نہایت حکمت، تدبر اور استقامت کے ساتھ انقلاب کی قیادت سنبھالی اور داخلی و خارجی بحرانوں کے باوجود اسلامی نظام کو استحکام عطا کیا۔ عالمی سیاست اور امت مسلمہ کی رہنمائی۔ رہبر انقلاب کی حیثیت سے آپ نے فلسطین، لبنان، عراق، شام اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کو ہمیشہ اپنی پالیسی کا حصہ بنایا۔ آپ نے عالمی استکبار، بالخصوص امریکہ اور صہیونزم کے خلاف دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ وحدت اسلامی، بیداری امت، سائنسی ترقی اور ثقافتی خود مختاری آپ کی تقاریر کے بنیادی موضوعات رہے ہیں۔ ایک ہمہ جہت اور جامع شخصیت۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نہ صرف ایران بلکہ دنیا بھر میں کروڑوں افراد کے لیے ایک دینی، فکری اور سیاسی مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی زندگی زہد، سادگی، عبادت، ثابت قدمی اور مسلسل خدمت سے عبارت تھی۔ ایک فقیہ، عارف، مفسر، خطیب، مدبر اور انقلابی قائد کی تمام صفات ان کی شخصیت میں جمع نظر آتی تھیں۔ ان کی پوری حیات اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ ایمان، علم، ثبات قدم اور توکل کے ذریعے ایک فرد بھی تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ ان کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات میں غیر معمولی بصیرت، حالات حاضرہ پر عمیق نگاہ، نوجوانوں کی فکری تربیت، دشمن کی سازشوں کو بروقت پہچاننے کی صلاحیت اور امت مسلمہ کے درد کو محسوس کرنے والا دل شامل ہے۔ آپ نہایت بلند پایہ خطیب بھی تھے جن کے خطابات فکر و شعور کو آج بھی بیدار کرتے ہیں۔ ادب، شاعری اور کتابوں سے گہری وابستگی نے آپ کی علمی شخصیت کو مزید دلکش نظر بنایا ہے۔ سخت ترین سیاسی دباؤ کے باوجود صبر و ثبات، فیصلوں میں حکمت، عوام سے قلبی لگاؤ اور شہداء کے خاندانوں سے خصوصی محبت بھی آپ کی ممتاز صفات میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح سادہ طرز زندگی، روحانی کیفیت، تنظیمی صلاحیت، علمی تواضع اور انقلاب اسلامی کے اصولوں پر غیر متزلزل استقامت نے انہیں عصر حاضر کی ایک منفرد اور ہمہ جہت قیادت بنا دیا تھا۔ 28 فروری سن 2026 عیسوی کو بظاہر یہ سورج غروب ہو گیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ غروب نہیں، ایک نیا طلوع ہے جو پہلے سے بھی زیادہ روشنی کے ساتھ زمانے کو منور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ وقت تمام شد. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم. خداوند انشالله شما ها رو حفظ کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ آقایون و خانم.